اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. دیکھیں, کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ ہماری ویلیوز کے متعلق, کانسیپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ کے متعلق ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال جو ہم کنفیوز کر دیتے ہیں, جیسے کوئی غصب کرتا ہے حکومت تو ہم کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں کہ یار پچھلی حکومت پرفارم نہیں کر رہی تھی وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اس وقت سوال وہ ہوتا نہیں, سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا غصب جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اس وقت سوال یہ ہے نہیں کہ یار آپ نے اب غزہ سے یکجہتی کے لیے مارچ کیا جب غزہ کا پرابلم سالو ہو چکا تھا. یعنی ٹھیک ہے, میری آپ کی نظر میں نہیں سالو ہوا ہوگا, لیکن اب اگر فلسطین کا صدر محمود عباس اور حماس کا سربراہ بھی اس کو مان رہا ہے, اس ایگریمنٹ کو, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں آگے پیچھے چینچاں کرنے والے. اور ویسے بھی جو رپورٹڈلی 67,000 اور اصل میں 1 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان تو فلسطینیوں نے کی ہے نا. تو اب آپ پھر ان کی جگہ کہیں کہ نہیں نہیں ہمیں یہ ڈیل قبول نہیں, تو 1 لاکھ فلسطینی مرے ہیں تو 2 لاکھ اور مر جائیں گے, تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے, اور آپ ان کی جگہ جا کر ان کی فوج بن کر ان کی جگہ جنگ تو نہیں نہ لڑ رہے. لہٰذا یہ جو بات ہے کہ ہم اب غزہ کے لیے کیوں مارچ کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ سوال ویلڈ ہے. یہ جو بات ہے کہ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کے اشارے پر حرکت کرتے ہیں کہ جی پہلے آپ نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے آئے تھے اور وہ ڈی جی سی ہوا کرتے تھے اگرچہ فیض حمید صاحب, لیکن بہرحال انہوں نے آپ وہ معاہدے پر دستخط کیوں کیے, اور پھر آپ نے پیسے کیوں اس وقت کے جرنیلوں نے تقسیم کیے. پھر یہ جو بات ہے کہ آپ جب دوبارہ آئے تھے تو جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی سے, یا شاید وہ کور کمانڈر بن چکے تھے, اور وہ ان کے اشارے پر آپ آئے تھے تاکہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کو گھر جانے پر مجبور کیا جا سکے, اور پھر جنرل فیض بن سکیں ڈی جی آئی ایس آئی سے یا کور کمانڈر سے آرمی چیف بن سکیں. یہ بھی اعتراض ہوگا, ٹھیک ہوگا. اور پھر یہ جو اعتراض ہے کہ آپ اب آئے ہیں تو بقول مبینہ طور پر الزامات لگانے والوں کے کہ اب آپ عمران خان یا تحریک انصاف کی کسی اور لیڈرشپ یا طالبان کے کہنے پر آئے ہیں. اب یہ مختلف قسم کے الزامات ہیں نا. کوئی کہتا ہے کہ آپ افغان طالبان کے کہنے پر حرکت میں آ گئے, کوئی کہتے ہیں کہ نہیں آپ پی ٹی آئی کے کسی فلاں لیڈر کے کہنے پر, اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ کو ڈائریکٹ عمران خان نے میسج بھیجا ہے کہ تم اس وقت اس حکومت کو پریشان کرنے میں میری مدد کرو, اور کل جب میری حکومت آئے گی تو میں تمہاری مدد کروں گا اور ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. اس طرح کی جو بھی الزام ہے, آپ کسی کے اشارے پر بھی آئے ہوں گے, اب بھی آئے ہوں گے, یہ بھی ہم نے مان لیا. لیکن سوال یہ ہے نہیں, اور یہ جو بات ہے کہ آپ کے پاس پتھروں کی اور اینٹوں کی ٹرالیاں تھیں, یہ بھی ہم مان لیتے ہیں. یہ بھی مان لیتے ہیں کہ کیلوں والے ڈنڈے تھے. یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس میں سے کسی کے پاس پستول بھی ہوگا اور اس نے وہ پولیس انسپیکٹر کو شہید کر دیا. یہ بھی مان لیتے ہیں کہ 21 گولیاں جیسے کہ خبریں چل رہی ہیں آپ نے اس انسپیکٹر کو ماری. لیکن سوال بہت سادہ ہے, گولی چلانے میں پہل آپ نے کی ہے, اب یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, اور کیوں چلائی. اگر انہوں نے فرض کریں آپ کا ایک انسپیکٹر مارا تھا, تو جس شخص نے اس انسپیکٹر کو مارا تھا آپ بھی اس شخص کو جواباً گولی مار سکتے تھے. اس کے علاوہ کسی مظلوم کی جان آپ نہیں لے سکتے تھے. اگرچہ اس کو بھی آپ کو کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا, قانون تو یہ کہتا ہے, لیکن ظاہر ہے پولیس مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ پر اچانک کوئی فائر کھول دیتا ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ بھی جواباً فائر کرتے اور اس شخص کو مار دیتے اگر اس نے پہل بھی کی تھی تو. اگر آپ لوگوں نے پہل نہیں کی تھی تو, اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کسی ایک کی بھی جان لی تو وہ ظاہر ہے غلط ہے. یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ڈپلومیٹک انکلیو میں جانا غلط, امریکی ایمبیسی کو لاحق خطرہ بالکل جائز. 1979 میں پاکستان میں ایک امریکی ایمبیسی کو آگ لگ چکی, وہاں حملہ ہو چکا, پاکستان کی بدنامی ہو چکی, بالکل درست. پاکستان دوبارہ ایسی مہم جو یہ افورڈ نہیں کرتا, بالکل درست. جو ایمبیسی ہے چاہے وہ انڈیا کی کیوں نہ ہو پاکستان میں, اس کی ایک سینکٹٹی ہے, وہاں پر کسی کو حملہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل درست. آپ کا چارج کراؤڈ ہے, ہو سکتا ہے آپ کوئی غلط کام کر دیتے, بالکل خطرات جائز ہیں. آپ کوئی ڈیلیگیشن بنا کر اس کے ذریعے سے 2 3 4 ایک آدمی بھیج کے انڈین ایمبیسی یا امریکن ایمبیسی میں آپ کوئی اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد جمع کروا سکتے تھے, بالکل درست. یہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا, آپ نے غلط کیا. جو آپ نے فیض آباد میں کیا 2017-18 میں وہ بھی غلط تھا, جو 2020-21 میں آپ نے کیا
پھر اسلام آباد جا کر وہ بھی غلط تھا، جو اب آپ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، ہمیشہ کسی کے اشارے پر کیا ہوگا. یہ سب جرائم ہم نے مان لیے ٹی ایل پی کے. لیکن آپ نے گولی کیوں چلائی؟ 26 نومبر کو کیوں چلائی؟ اب کیوں چلائی؟ یہ ریاست کا بیہیو کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. یہ جلیانوالہ باغ نہیں تھا، یہاں انگریز کی حکومت نہیں تھی، یہ مقبوضہ کشمیر نہیں تھا، یہاں مودی کی مسلمانوں پر غاصبانہ حکومت نہیں تھی. آپ نیتن یاہو نہیں ہیں، یہ لوگ فلسطینی نہیں تھے، یہ غریب پاکستانی تھے، اتنے ہی پاکستانی جتنے آپ. اور یہ لوگ جاہل تھے، آپ جاہل بھی نہیں ہیں. یہ لوگ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ اور چارجڈ کراؤڈ تھے جن کی اپنی کوئی سے نہیں تھی. یہ مرید تھے، مقلد تھے، یہ اپنا دماغ استعمال کرنا باقاعدہ گناہ سمجھتے تھے. انہیں ان کی قیادت نے جس طرف لگا دیا وہ غلط تھا یا درست تھا، یہ اس طرف چل پڑے. آپ لوگ تو پاگل بھی نہیں تھے، آپ دیوانے بھی نہیں تھے، آپ جاہل بھی نہیں تھے. آپ نے گولی کیوں چلائی؟ آپ کے محسن نقوی صاحب تو افغانستان میں وار زون میں بھی بقول آپ کے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں نا، مجھے تو نہیں پتا، وار زون میں بھی رپورٹنگ کرتے رہے نا. بڑے ماہر آدمی ہیں، اب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب کے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے 1.5-2 سال. اب وزیر داخلہ ہوئے بھی انہیں تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں. آپ ان کے سر پر بیٹھے ہیں نا. آپ لوگوں کے 40 50 سال کا سیاست کا اور وہ جو بھی ادارے آپ لوگوں کے ہیں وہاں کا تجربہ ہے نا. تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں محسن نقوی کو سمجھایا؟ اگر یہ سب کچھ مریم نواز کی ایما پر ہوا، جو کہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے وہاں سے محسن نقوی کو باقاعدہ لاہور بھیجا یہ سب کچھ لیڈ کرنے کے لیے، تو ڈائریکٹلی یہ آپ لیڈ محسن نقوی سے کروا رہے تھے، مریم نواز سے یا ڈاکٹر عثمان انور سے تو آپ لیڈ ہی نہیں کروا رہے تھے. تو یہ جو کچھ آپ نے کیا، یہ کیوں کیا؟ کس قانون، کس اصول کے تحت گولی چلائی؟ اب اگر مفتی منیب جو پہلے آپ کا ہی ایسٹ ہوا کرتے تھے نا، اتنے سال آپ نے انہیں رکھا ہی ہے نا، اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناؤ تو بناؤ. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان تھا نا، وہ کہتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناؤ تو بناؤ. آپ نے اپنے ہی جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا ہوا ہے، کسی اور نے تو گرفتار نہیں کیا، کسی سول گورنمنٹ نے تو گرفتار نہیں کیا. آپ کورٹ مارشل کر رہے ہیں ان کا. تو اس کے متعلق اگر شاہد خاقان عباسی اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شاہد خاقان عباسی کی گواہی چاہیے، تو اب دلواؤ گواہی. دیکھیں اپنے آپ کو خود آپ مسائل میں پھنسا رہے ہیں. آپ کی مہربانی پاکستانیوں کو فلسطینی نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو نیتن یاہو نہ سمجھیں. پاکستانیوں کو مقبوضہ کشمیری نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو مودی نہ سمجھیں، اور خود کو جنرل ڈائر نہ سمجھیں اور مرید کے کو جلیانوالہ باغ نہ سمجھیں.